ابراہیم رئیسی نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا ہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس وقت ایرانی صدر کے پاکستان کے دورے کو طاقتور مغربی ممالک کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر احتیاط سے کام لینی چاہیے، اسے امریکہ کی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں حالیہ پیش رفت سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تازہ ترین دور میں کچھ دیر کے لیے سکوت چھا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی دھماکہ خیز صورتحال میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان کا دورہ، مغربی ممالک نے اسلام آباد پر نظریں گاڑ لیں، اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست تصادم کے تناظر میں ایران کے صدر کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ وہ پاکستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد دورہ کرنے والے کسی ملک کے پہلے سربراہ ہیں۔ پاکستان کی جانب سے برادر اسلامی ملک کی قیادت کے لیے غیر معمولی گرم جوشی دکھائی گئی۔ وفاقی دارالحکومت کو ایرانی پرچموں اور خیر مقدمی بینر سے سجایا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں زبردست استقبال اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ابراہیم رئیسی نے دوستی کا پودا لگایا۔ 8 سال بعد کسی ایرانی صدر کے دورے پاکستان کو یادگار بنانے کے لیے اسلام آباد کی ایک شاہراہ کا نام شاہراہ ایران رکھ دیا گیا۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم $10 ارب بڑھانے کی خواہش ظاہر کی اور دونوں ممالک نے اس پر اتفاق بھی کر لیا۔ ویسے بھی وزارت تجارت کی اعداد و شمار کے مطابق رواں سال پاکستان کو ایران کی برآمدات میں 16% تک اضافہ ہوا ہے۔ ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ مختلف عالمی مسائل پر ایران اور پاکستان مشترک موقف رکھتے ہیں۔ انسانی حقوق، فلسطین، انسداد دہشت گردی، جنگ میں پاکستان اور ایران کا مشترکہ موقف ہے۔ متعلقہ امور پر ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 8 یادداشتوں پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عزم ظاہر کیا کہ ہمارے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں۔ وزیر اعظم نے غزہ کی دردناک صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں مل کر آواز اٹھانی چاہیے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سید ابراہیم رئیسی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام آپ کے دورے کے منتظر تھے اور ہمیں فلسطین کے مسئلے میں ایران کی حمایت پر فخر ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے مزار اقبال پر دل کی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کرنا چاہتا تھا مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے عوامی جلسے سے خطاب ممکن نہ ہو پایا۔ امریکہ جو ایرانی صدر کے دورے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے نے اس پر رد عمل میں کہا کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر احتیاط سے کام لینی چاہیے، اسے امریکہ کی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ادھر اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران جو کہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اپنے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے ایرانی صدر کے دورے کے دوران حالیہ دنوں ایران اور پاکستان کے درمیان سرجیکل اسٹرائیک کے موضوع کو بھی اٹھایا۔ اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کی ابتدا کے بعد ابراہیم رئیسی نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا ہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس وقت ایرانی صدر کے پاکستان کے دورے کو طاقتور مغربی ممالک کیسے دیکھتے ہیں؟ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کی شروعات کے بعد کسی بھی ملک نے ایران کی کھل کر حمایت نہیں کی اور ایسے میں ایران کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ دنیا کو یہ تاثر دے کہ ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، جبکہ مغربی ممالک اور خصوصاً امریکہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اور ایران قریب آئیں۔ دونوں ممالک کے دہائیوں پر محیط، خصوصاً ایسے وقت میں جب اسرائیل اور ایران کی دہائیوں پر محیط دشمنی اب خفیہ کارروائیوں سے نکل کر چوراہے میں لڑی جا رہی ہے، دونوں حریفوں کے لیے اس وقت سب سے بنیادی ترجیح اس صورت پر قابو پانا ہے کہ اس کی اپنی سرزمین پر حملہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس وقت خطے میں اور دور دراز کے دارالحکومتوں میں راحت کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ اسرائیل کے تازہ ترین اقدام نے اپنے اتحادیوں کی جانب سے جوابی کارروائی کو محدود کرنے کی فکر بندی کے تحت اس کشیدگی کو فی الحال کم کر دیا ہے اور ہر کوئی ایک تباہ کن آل آؤٹ جنگ کو روکنا چاہتا ہے، لیکن کسی کو شک نہیں کہ کوئی بھی خاموشی دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ غزہ میں اس وقت بھی جنگ زوروں پر ہے جس میں ہزاروں فلسطینی جان گنوا چکے ہیں۔ اپنے سخت ترین اتحادیوں کے دباؤ میں آ کر اگرچہ اسرائیل نے ضرورت سے زیادہ مقدار میں امداد کی فراہمی میں سہولت فراہم کی، لیکن
تباہ علاقہ اب بھی قحط کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اسرائیلی یرغمالی ابھی تک گھر نہیں پہنچے اور جنگ بندی کی بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ اسرائیل اب بھی حماس کے مضبوط گھر رفح میں جنگ سے خبردار کرتا ہے اور اس کو امدادی اداروں کی سربراہان اور عالمی رہنما ایک اور انکہی انسانی تباہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایران کا لبنان میں حزب اللہ کے مضبوط گڑھوں سے لے کر عراق اور شام میں ایران سے منسلک ملیشیا کے ذریعے پورے خطے میں پھیلا ہوا پراکسیوں کا نیٹ ورک اب بھی وہیں روزانہ حملے کے لیے چوکس ہے۔ اسرائیلی اخبار نے پچھلے چند ہفتوں میں خطے کی تازہ ترین خطرناک ترین دنوں میں بیک وقت سب کچھ تبدیل ہوا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں۔